میرا دماغ معاف ہو گیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ رئیس بڑے مزے سے ٹہلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص اس کے سامنے سے ریڑھی پر سوٹ کیس لے جا رہا ہے مجھے اس کا پیچھا کرنا ہے، لیکن میں وسیم احمد عرف گلزار کی طرف سے بھی فکر مند تھا کہ کہیں وہ خبردار کرنے والے سائرن کی طرح نہ بجنے لگے اور خطرے کی بو پاتے ہی اصل مجرم فرار ہو جائیں۔ گلی کا موڑ دور تھا اور دروازے سے جھانک کر نہ میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ سبزی فروش کی ریڑھی کا ناکا لیلا کی طرح بے قراری سے انتظار کرنے والا کون ہے، اور نہ انسپکٹر محمد نذیر عرف جیرا بلیڈ کی سواری نظر آئی تھی۔ بالآخر مزید انتظار ناممکن ہو گیا۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور گلی میں چل پڑا۔ سبزی فروش اپنی ریڑھی دھکیلتا مجھ سے 50-60 گز آگے جا رہا تھا اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ سارا دن کدو کریلے بیچنے کے لیے گلی گلی پھر کے تو اس نے مشکل سے 50 روپے کمائے ہوں گے، مگر اسے جس معمولی سے کام کے 200 ملے ہیں وہ کتنا جان لیوا ہے۔ وہ بم بارود جیسی چیزوں کو بھی کدو کریلے کی طرح لے جا رہا تھا۔ رئیس سے 4 قدم کے فاصلے پر میں نے دانت پیس کے کہا، نواب سراج الدولہ کی اولاد، جلدی سے جا کے سنبھال اسے۔ رئیس صرف مسکرایا، اپنا انسپکٹر نذیر ڈیوٹی پر حاضر ہے، تو وسیم کو روک کے رکھنا، میں نے کہا اور ایک ریوالور اسے پکڑا دیا۔ گلی ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے جیرے بلیڈ کو وردی میں مستعد دیکھ لیا۔ وہ سڑک پر ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے بہت فرض شناس پولیس افسر کھڑے ہوتے ہیں جن کی جیب خالی ہو۔ آتے جاتے لوگ ان کی نظر میں مرغے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں، مگر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی بیچ دے، 10-20 یا 150 کے بجائے 1000-2000 کی اسامی ہاتھ لگ جائے۔ اس کے قریب ہی وہ بدقسمت ٹیکسی والا بھی تھا جو قانون کے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں آ جانے کے بعد مظلوم صورت بنائے بے بسی سے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور شاید وہ بھی دل میں جیرے بلیڈ کو وہ سب گالیاں دے رہا تھا جو ہر تھانے کی سرکاری زبان کا حصہ ہوتی ہیں۔ سبزی فروش اپنی ریڑھی کے ساتھ مین روڈ پر دائیں جانب چلنے لگا۔ مجھے وہاں دوسری کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں اس کے پیچھے چلتا جاتا تو کسی نہ کسی کی نظر مجھے تاڑ لیتی جو بھی میری نگاہ سے اوجھل تھا۔ اس اندھے کے شخص کے شکوک رفع کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا۔ جیرے کی طرف دیکھے بغیر میں دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ شاید رئیس نے جیرے بلیڈ کو صورتحال اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میرے اظہار لا تعلقی کے جواب میں اس نے کسی حیرانی یا ناراضی کا اظہار نہیں کیا اور مجھ سے دوستانہ مسافے کے لیے ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ اب میرے ٹیکسی ڈرائیور سے وہ جھگڑا شروع ہوا جو پبلک کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، سنت نگر چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور غضبناک ہو گیا، نہیں جانا سنت نگر۔ اچھا تو ایئرپورٹ چلو، جہانگیر بادشاہ کے مقبرے چلو، میرے سسرال چلو۔ او یار نیچے اتر، نہیں جانا مجھے کہیں بھی۔ ٹیکسی والا آگ بگولا ہو کے بولا، خالی نہیں ہے ٹیکسی۔ میں نے کہا جب تک میں نہیں بیٹھا تھا خالی تھی۔ ٹیکسی والا نیچے اترا، اور جی تھانے دار صاحب، یہ کیا بلا چمٹ گئی ہے مجھ سے، اس کو باہر نکالو۔ سمجھتا ہی نہیں کہ ٹیکسی آپ نے پکڑ رکھی ہے۔ جیرے بلیڈ نے ایک اصلی تھانے دارانہ متانت سے اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس کے ایک جام پر رسید کیا۔ سڑک پر کھڑے ہو کے شور کرتے ہو کہ میں نے پکڑ رکھی ہے ٹیکسی، لاٹھی ہے اندھے کی جو میں نے پکڑ رکھی ہے، گواچی گاں ہے۔ ٹیکسی والا اس غیر متوقع سلوک پر بونچکا رہ گیا۔ او جی مائی باپ، میرا تو مطلب یہ تھا، چل یہ 100 کا نوٹ پکڑ۔ جیرے نے بڑی ہوشیاری سے اور روب سے بات کو سنی انسنی کر دیا۔ دیکھ سامنے گلی میں ایک دکان ہے سگریٹ کی، سیدھے ہاتھ پر، اسے گولڈ لیف کی ڈبی لے آ، بتا دینا باہر کے چاہیے، تھانے دار صاحب کے لیے۔ ٹیکسی والے نے اس کا مطلب یہ لیا کہ مسافر پر لعنت بھیجو، اس سے میں نمٹتا ہوں۔ اس نے خدا کا شکر بھی ادا کیا ہوگا کہ تھانے دار نے صرف حکم نہیں دیا۔ وہ فوراً 100 کا نوٹ پکڑ کے گلی میں داخل ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کافی آگے صرف ایک پرچون کی دکان ہے، اور وہاں امپورٹڈ تو کیا، دیسی گولڈ فلیک سگریٹ بھی مشکل سے دستیاب ہوں گے۔ ریڈی والا کافی آگے نکل گیا تھا، مگر ابھی تک نہ کوئی گاڑی اس کے پاس آئی تھی اور نہ کسی نے اس سے سوٹ کیس لینے کی کوشش کی تھی۔ ریڈی والے نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اسے بیچنے والا گلی کے موڑ پر موجود ہے۔ شاید یہ جھوٹ بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں بولا ہوگا۔ ٹیکسی والے کے جاتے ہی جیرا اس کی سیٹ پر آ بیٹھا۔ او جی خیر ہوئے پرائم منسٹر صاحب کی، آج پولیس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے نظر سامنے رکھی۔ جیرے تجھے رئیس نے سب بتا دیا ہے نا؟ آہو بتایا تو تھا۔ میں نے کہا وہ آگے ریڈی والا، اس کے پیچھے چل ورنہ وہ نکل گیا تو۔ جیرا ہنسا اور اس نے گاڑی میں لگی ہوئی چابی گھما دی۔ نکل کے کدھر جائے گا؟ جیرا نے ٹیکسی کو آگے بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ٹرک بڑی تیزی سے آیا اور اس نے ٹیکسی کو زبردست سائیڈ ماری۔ ٹیکسی کا دائیں ہاتھ والا حصہ اڑ گیا۔ جیرا نے بڑی کوشش کی مگر وہ ٹیکسی کو سنبھال نہ سکا۔ ٹیکسی کے پچھلے حصے نے ٹیکسی کے اگلے حصے کو بالکل تباہ کر دیا تھا اور ٹیکسی خود بخود اچھل کر بائیں جانب کے فٹ پاتھ پر چڑھی، پھر سائیڈ پر الٹ گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے وحشت سے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جھٹکے سے ٹیکسی کے ساتھ ہی الٹ گیا اور میں اس کے اندر ایسے پھنس گیا جیسے چوہا کسی چوہے دان میں۔
یہ احساس ہوتے ہی کہ مجھے کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی ہے اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں نے جیرے کو آواز دی۔ اس نے کرا کے کہا، او یار سب خیر ہے، باہر نکل پہلے، پھر دیکھیں گے نقصان کتنا ہوا ہے۔ باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ وہ دروازے جن کو کھول کے ہم باہر آ سکتے تھے اندر دب کے جام ہو گئے تھے اور اوپر کی طرف تھے۔ دوسری طرف کے دروازے الٹی ہوئی ٹیکسی کے نیچے تھے، یعنی ٹیکسی ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کھڑکیوں کا شیشہ بکھر گیا تھا اور اندر بھی پھیلا تھا۔ میں شیشے کے ذرات کی چبھن اپنے کپڑوں کے اندر جسم پر بھی محسوس کر سکتا تھا جو کالر کے راستے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ ان خطرناک اڑتے ہوئے تیز دھار والے شیشے کی کھڑکیوں سے ہماری آنکھیں محفوظ رہی تھیں۔ ادھر ادھر سے دوڑ دوڑ کے جمع ہو جانے والے اپنی اپنی کوشش میں مصروف تھے، کچھ صرف چلا رہے تھے اور غیر ضروری ہدایات یا مشورے دیتے ہوئے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے، کچھ ٹیکسی کو سیدھا کرنے کے لیے دوڑ لگا رہے تھے۔ وہ بالآخر کامیاب ہوئے اور ٹیکسی پھر اپنے چاروں پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے ٹوٹ جانے والے شیشوں نے درمیان میں ایک خلا چھوڑ دیا تھا، کونوں میں اور ربڑ لائن کے ساتھ ساتھ بکھرے ہوئے شیشوں کے ٹکڑے منجمد برفانی قطروں کی طرح لٹک رہے تھے، ان میں سے ہمارا گزرنا محال تھا۔ ایک عقل مند شخص نے مجھے اور جیرے کو باواز بلند خبردار کیا، بچ کے جی، سر تے اکھاں نوں بچاؤ۔ پھر اس نے ونڈ سکرین پر کسی چیز سے وار کیا، ایک دھماکے سے سامنے کا حصہ بھی گزرگاہ میں تبدیل ہو گیا۔ آرام سے ونڈ سکرین توڑنے والے عقل مند آدمی نے کہا اور باقی شیشے ہٹانے لگا۔ اس کی مدد دوسرے لوگوں نے کی اور کپڑے مار مار کے بونٹ پر سے شیشوں کے ذرات جھاڑ دیے۔ کسی گاڑی سے ایسے برہم ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہی میں نے ہجوم کے اوپر سے سڑک کا جائزہ لیا۔ میں اس ریڈی والے کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے نظر آنے کی اب کوئی امید نہ تھی۔ ہمارے جسموں پر آنے والی خراشوں سے خون رس رہا تھا، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ ٹیکسی کا ایک سائیڈ سے کچومر نکل گیا تھا اور ایک نظر میں میرے اندازے کے مطابق یہ 4-6 ہزار کا نقصان ضرور تھا۔ وردی دیکھ کے لوگ مجھ سے زیادہ تھانے کے ساتھ ہمدردی جتا رہے تھے، لیکن تھانے صاحب مجھ سے زیادہ وہاں سے رفو چکر ہونے کے چکر میں تھے۔ جیرے کو معلوم تھا کہ حادثے اور ہجوم کو دیکھ کے کوئی بھی ادھر سے گزرنے والا ٹریفک سارجنٹ یا عام تھانے دار ضرور رک جائے گا اور اپنے جیسے وردی والے تھانے دار کو دیکھ کر اس کی ہمدردی اور فرض شناسی کی اصلی رگ پھڑک اٹھے گی۔ جیرے نے ایک ڈانٹ لگائی تو مجمع چھٹ گیا۔ وہ ہٹو راستے سے، کیا بھیڑ لگا رکھی ہے؟ کدھر گیا وہ ٹرک؟ کسی نے نمبر دیکھا اس کا؟ ایک شخص نے عوامی ترجمان کی حیثیت سے کوتاہی کا اعتراف کیا، نمبر تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، ٹرک بھاگ گیا۔ جیرے نے فوراً ایک اور ٹیکسی کو روک لیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، چلو اس ٹرک کو پکڑنا ہے، اس نے حکم دیا۔ مجبور ٹیکسی والے نے ایک نظر حادثے کا شکار ہونے والی ٹیکسی کو اور لوگوں کو دیکھا۔ ٹیکسی والا تو بچ گیا نا؟ میں نے کہا، اوئے میری ٹیکسی تھی۔ ٹیکسی والے نے گاڑی کو دوڑانا شروع کیا، بڑا نقصان ہو گیا تیرا یار۔ میں نے جیب سے رومال نکال کے ہاتھوں اور چہرے پر سے خون صاف کیا، شکر ہے جان بچ گئی، ٹیکسی کا کیا ہے، پھر بن جائے گی، پھر بھی نقصان تو ہوا۔ ریڈی والا سوٹ کیس سمیت غائب تھا، کرنے والے اپنا کام کر گئے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ٹیکسی کو ٹکر مارنے والے ٹرک میں انہی کے آدمی تھے۔ اس سے یہ خطرناک حقیقت بھی واضح ہوئی تھی کہ شاید میں اور رئیس بھی ان کی نظر میں آ چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے وسیم یعنی گلزار احمد سے پنگا لیا ہے اور شاید ہم جان چکے ہیں کہ سوٹ کیس میں کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیسے، کیا وہ باہر موجود تھے اور سب دیکھ اور سن رہے تھے یا کوئی اور بات تھی؟ جہاں تک وسیم کا تعلق تھا تو اسے موقع ہی کہاں ملا تھا کہ کسی سے رابطہ کرتا اور ہمارے بارے میں بتاتا۔ بظاہر ٹرک ڈرائیور کی غلطی نہیں لگتی تھی، اس نے جان بوجھ کے ہمیں ٹکر ماری تھی۔ اگر اس کو میں اپنی غلط فہمی سمجھتا تو خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، شاید چھوٹی آفت کا شکار ہو کے ہم بڑی مصیبت سے بچ گئے تھے۔ وہ سوٹ کیس کسی کی دخل اندازی کے بغیر ان لوگوں تک پہنچ گیا تھا جو اس کی ملکیت کے دعوے دار تھے۔ اب وسیم احمد عرف گلزار کو تخریب کاری کا سامان لانے کا بھاری معاوضہ ادا کر چکے تھے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وسیم ان کے ہاتھوں پہلی بار استعمال ہوا تھا یا انہی میں سے ایک تھا۔ میں نے کہا، چودھری نذیر صاحب ٹرک تو نکل گیا، پھر اب کیا کریں؟ بول۔ میں نے کہا، واپس چلو جی، پہلے میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں، پھر آپ کے ساتھ تھانے جا کے رپورٹ لکھوانی ہے۔ کوئی تو فکر مت کر، تیرا خرچہ پورا ہو جائے گا، گاڑی ایک دم ٹائٹ ہو جائے گی پہلے کی طرح۔ بڑی مہربانی جناب آپ کی، میں تو غریب آدمی ہوں، اسی سے گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ میں نے مظلوم لہجے میں کہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گاڑی آپ نے ہی پکڑی تھی۔ جیرے نے مجھے ڈانٹا، اور جب ایک بار بول دیا کہ نہیں ہوگا تیرا کوئی نقصان تو پھر رولا کیوں ڈالتا ہے؟ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، تھانے دار کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری سمجھا۔ اور یار جب تھانے دار صاحب فرما رہے ہیں تو بس چپ کر جا، یہ بادشاہ لوگ ہیں، جس کے راج والے کو پکڑیں گے وہ تیری گڈی بنا دے گا، اور دیکھ موقع اچھا ہے، پچھلا سارا کام بھی کروا لینا۔ جیرے نے کہا، بس یار آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم گاڑی موڑ لے۔
ڈرائیور نے فوراً تعمیل کی۔ آدھے راستے میں مجھے اس شکستہ ٹیکسی کا لاوارث ڈھانچہ نظر آیا جس کا بدقسمت مالک نہ جانے کہاں اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا۔ وہ امپورٹڈ گولڈ لیف کی تلاش میں ناکام ہو کے لوٹا ہوگا تو اسے پتہ چلا ہوگا کہ نہ تھانے دار ہے نہ اس کی ٹیکسی۔ یہ شبہ فوراً کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ تھانے دار جعلی تھا یا ٹیکسی چوری کر کے فرار ہو گیا، یا تو وہ وہیں انتظار میں مبتلا ہوگا یا تھانوں کی خاک چھاننے نکل کھڑا ہوا ہوگا۔ اس کی ٹیکسی کس تھانے میں ملتی ہے یہ اس کی قسمت، مگر وہ کیا بتائے گا کہ تھانے دار کا نام کیا تھا، اور کیا وہ اسے صورت دیکھ کے پہچان لے گا؟ پورے شہر کے تھانے داروں کا دیدار کرنے سے پہلے ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ٹیکسی کا ملبہ کہاں پڑا ہے۔ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے دوسرے کنارے پر کھڑی ہوئی ٹیکسی کو دیکھ کر صدمے سے سر ہلایا۔ اوئے ہوئے، عزت خانہ خراب ہو گیا۔ جیرے بلیڈ نے کہا، ٹیکسی روک، ذرا دیکھ کے بتا کتنا خرچہ ہوگا اس کو پھر پہلے جیسا بنانے میں۔ ٹیکسی والے نے ایک ماہر کی طرح ٹیکسی کو ہر طرف سے ملاحظہ فرمانے کے بعد کہا، 1735۔ جیرے نے کہا، اوے ایک بات کر، 17,000 کے 35,000۔ مگر میں نے ڈرائیور کی بات سمجھ لی تھی، 1735 کس کی ٹیکسی ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سر کھدایا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر ایک دم سے بولا، اوئے ہوئے، مارا گیا غریب کا پتر، یہ تو حسین بخش کی گاڑی ہے، تقدیر کے چکر میں آیا ہوا ہے بیچارہ۔ پہلے بیوی بیمار تھی، 4 بچے چھوڑ کے فوت ہو گئی، پھر خود لیٹ گیا، مہینے بعد گاڑی نکالی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے کہا، اس نے مجھے ٹھیکے پر دی تھی، 100 روپے روز پر۔ تم جانتے ہو وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ تو پتہ چل جائے گا کسی نہ کسی سے۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر تم جاؤ، اسے یہاں بھیج دو اور دیکھو اسے یہی کہنا کہ معمولی حادثہ ہوا ہے، باقی بات میں کر لوں گا۔ دوسرا ٹیکسی ڈرائیور اپنے ہم پیشہ کے لیے بہت مغموم تھا، صرف بات کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا یار۔ میں نے کہا، اس کے سارے نقصان کا ذمہ دار میں ہوں۔ جیرے نے کہا، تو زیادہ اوکھا مت ہو، اس بندے نے کہا ہے کہ یہ ڈھانچہ خرید لے گا، اسے ایسی ہی دوسری گاڑی دلا دے گا۔ میں نے اقرار میں سارے علاقے تھانے دار صاحب کے بیان کی توثیق کی تو ٹیکسی والا کچھ مطمئن نظر آنے لگا اور فوراً روانہ ہو گیا۔ ہم نے باقی فاصلہ پیدل طے کیا۔ جہاں سے ہم روانہ ہوئے وہاں پہلی ٹیکسی کا مالک ابھی تک پریشان کھڑا تھا، 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہماری طرف لپکا اور مجھے تھانے دار کے ساتھ دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ مجھے سگریٹ تو نہیں ملی، لیکن آپ کدھر چلے گئے تھے؟ جیرے بلیڈ نے ایک ہاتھ میری گدی پر مارا۔ گیا تو تھا میں اس کی کھال اتارنے، کیونکہ یہ ٹیکسی سے نہیں اترتا تھا، الٹا مجھے دھمکی دے رہا تھا وردی اتروانے کی۔ میں نے غرا کے کہا، خبردار جو پھر دست درازی کی مجھ سے، میری کھال اترتی پھر تمہاری وردی، پتہ چل جاتا تھانے جا کے۔ شکر کرو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور پٹاخے کی طرح اچھلا، ایکسیڈنٹ میری گاڑی کا؟ اصل بات ڈرائیور سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، مگر انسپکٹر نذیر عرف جیرا بلیڈ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ حادثہ معمولی تھا، ورنہ ہم زندہ سلامت اپنے پیروں پر چل کے واپس کیسے آتے۔ اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ڈرائیور کو $1,000 دے کر جان چھڑوانا بہتر سمجھا۔ اس کا نقصان اگرچہ 6-7 ہزار کا تھا تو $1,000 پاکستانی کرنسی میں تقریباً 16-17 ہزار روپے بنتے تھے۔ ڈالر دیکھ کر ڈرائیور متذبذب میں پڑ گیا تھا، یہ اصلی ہے نا جی، کوئی چکر تو نہیں ہے؟ جیرے نے اسے ڈانٹ لگائی، ہمیں جال ساز سمجھتا ہے تو، ہم جعلی ڈالر دیں گے تجھے، لینے ہیں تو لے ورنہ چل پھٹ، وہاں کھڑی ہے تیری ٹیکسی۔ ڈرائیور نے فوراً نوٹ کو جیب میں رکھ لیا۔ 6-7 ہزار کے نقصان کا اندازہ ہمارا تھا، وہ تو خوش تھا کہ 1000 روپے کا نقصان ہوا ہوگا اور مل رہے ہیں 20,000۔ وہ فوراً جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے کسی نے بھی ہمارے چہرے کی خراشوں کو غور سے نہیں دیکھا۔ اندھیرے کی آڑ میں رہتے ہوئے ہم نے وسیم کے گھر تک کا فاصلہ طے کیا۔ میں آکھیا، خیر ہوئی یاروں کے یار کی۔ جیرے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، آج تو سارے سودے فارن کرنسی میں ہو رہے ہیں، یہ امریکن ایڈ کہاں سے ملی؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کے متانت سے کہا، تم کیوں تفتیش کر رہے ہو؟ اس نے کہا، کچھ پتا تو چلے کیسے کمائے ڈالر۔ میں نے کہا، یار کبھی میں نے تم سے پوچھا، سب کی کمائی کے اپنے اپنے طریقے ہیں، تمہارا اپنا طریقہ ہے، چاچا پتنگ باز کا اپنا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بس یار سارے کھیل نصیب کے ہیں، 10,000 کا گھاٹا ہو گیا اس وقت مجھے، بتائے کیسے؟ اگر میرے پاس ہوتے نا 5-6 ہزار نقد جیب میں تو ٹیکسی والے کو بہت کافی تھے، $1000 رکھتا میں اپنی جیب میں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری جیب میں اس وقت بھی $27,000 تھے، جن کے بارے میں شاید رئیس نے بھی جیرے بلیڈ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دوکی اور دونت سے 200-400 اینٹنے کا ماہر تھا اور خود کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا کہ تھانے دار کی وردی میں اس نے ہر کام کیا، مگر آج تک پکڑا نہیں گیا۔ میری جیب سے نکلنے والے ڈالر دیکھ کر وہ خاصا مرعوب ہو گیا تھا۔ دستک پر دروازہ خود وسیم نے کھولا۔ پولیس کی وردی میں جیرے کو دیکھ کے اس کے وسان خطا ہو گئے۔ اس نے شاید یہی سمجھا میں نے اسے ڈبل کراس کیا ہے، پہلے اسے سب کچھ چھین لیا اور پھر پولیس کو ساتھ لے آیا۔ اس کے پیچھے سے رئیس نے چلا کے کہا، اوہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو خونم خون ہو رہے ہو۔ میں لڑکھڑا کے آگے بڑھا، یار رئیس کہا سنا معاف کرنا، یہی کہنے آیا ہوں، اور ربڑی سے شادی کر لینا، شادوں سے کہنا کہ اب اگلے نمبر میں۔
اب یہ بات کر سیدھی طرح کس نے مارا ہے؟ رئیس بگڑ کے بولا، یا انسپکٹر صاحب آپ بھی زخمی ہو گئے؟ بہت گہرے زخم ہے رئیس، دل جگر سب زخمی ہے، بڑا زبردست دھماکہ تھا، سب پھٹ گیا، میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، ایک دھماکے میں سب ختم۔ وسیم کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ دھماکہ؟ میں نے سر ہلا دیا۔ یہ جو تیرے جاننے والے ہیں تھانے دار صاحب، یہ بھی بال بال بچ گئے، ورنہ جہنم رسید ہو جاتے، کل کے جاتے آج ہی پہنچ جاتے ٹھکانے پر۔ رئیس نے بے یقینی سے کہا، قسم اللہ کی، سچ بتا، دھماکہ کیسے ہو گیا؟ یہاں سے تو سب ٹھیک ہی گیا تھا۔ میں نے کہا، بس یار، ہونی کو انہونی کون کر سکتا ہے؟ وہ ریڑھی والا سبزی فروش، وہ مارا گیا بیچارہ۔ وسیم نے کانپتی آواز میں پوچھا، وہ کیسے مارا گیا؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے اسے سوٹ کیس اچھا لگا، اس نے دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ سوٹ کیس لے کر نکل جائے گا، مگر دوسرے بھی بیوقوف اور پاگل تو نہیں تھے، وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے، آگے پتہ نہیں کیا ہوا، ان میں سے کسی نے سبزی والے پر گولی چلا دی ہوگی اور گولی شاید سوٹ کیس میں لگی، بس اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، بقول شاعر۔ رئیس نے کہا، سب اڑ گیا دھماکے سے؟ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، سب تو نہیں، سبزی فروش، اس کی ریڑھی پر رکھا ہوا سوٹ کیس میں بھرے ہوئے بم اور مال اٹھانے والے، یہ سب اڑ گئے۔ تو باقی کون بچا؟ رئیس بولا، صرف تم دونوں۔ وہ بچ گئے نا یار، جن کا مال تھا، جنہوں نے ایک کی جگہ 10 خرچ کیے تھے، اپنے حریفوں اور دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے۔ وہ انتظار کر رہے ہوں گے اس وقت بھی، مگر وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی گاڑی میں وقت دیکھا۔ رئیس نے بکھلا کے کہا، کیا وہ یہاں آ گئے؟ پھر کیا؟ ہمیں تو وہ جانتے نہیں، گلزار احمد سے ہے ان کا معاملہ، مگر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، اس لیے میں تو یہاں رک نہیں سکتا۔ میں نے کہا، اچھا یار، ہم بھی رک کر کیا کریں گے اب؟ جیرے نے کہا اور ہاتھ ہلا کے باہر نکل گیا۔ رئیس نے پیچھے سے کہا، جیرے، پیر صاحب کے ڈیرے پر انتظار کرنا میرا، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میرا پیسہ بھی لے لیا اور وہ مال بھی، میں کیا جواب دوں گا انہیں؟ وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ وسیم چلانے لگا۔ میں نے اسے اتفاق کیا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ایسا تو ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، مارنے والے کو مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تم نے ناصر کی ماں کو مارا، پھر ناصر کو مارا، پھر ان کے مال پر لمبا ہاتھ مارا، اپنے بیوی بچوں کا حق مارا، مگر میرا کیا قصور تھا اس میں؟ وسیم کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے کہا، قصور تو ان کا بھی کوئی نہیں تھا جو تمہاری ہوس کا شکار ہوئے، لیکن وہ تمہارے سامنے میں نے وہ سوٹ کیس دے دیا تھا، تم نے دیکھا تھا۔ وسیم ہکلانے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب قضا آتی ہے تو بہانے خود بن جاتے ہیں، تمہاری ہر بات سچ ہے، لیکن ہماری گواہی سے تم بچ نہیں سکتے۔ اب یار چھوڑ، گواہی کے انتظار میں بیٹھے رہے تو ہم خود بھی مارے جائیں گے، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ رئیس بولا۔ میں نے کہا، خطرناک کام کرنے والے شریف لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سمجھیں گے کہ سب جھوٹ ہے۔ وسیم بولا، کیوں؟ تم انہیں بتا سکتے ہو کہ دھماکہ کہاں ہوا تھا اور کیسے؟ میں نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، صرف ایک دھماکہ سنا، اور خوش قسمتی تھی کہ ہم کچھ فاصلے پر تھے۔ خدا معلوم وہ سبزی کی ریڑھی والا کون تھا اور اس کا تعاقب کرنے والے کون تھے، ان کے درمیان کیا بات ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا یا کس کی غلطی سے دھماکہ ہوا، اصل لوگ آگے پوچھیں گے ضرور۔ وسیم نے لرزتے ہوئے کہا، اچھا، تم میرے پیسے تو واپس کرو، $28,000، تاکہ میں انہیں واپس کر دوں، ان کا نقصان پورا ہو جائے تو شاید وہ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے حیرانی سے رئیس کو دیکھا، کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کون سے $28,000 کی بات کر رہا ہے؟ رئیس نے کہا، سوٹ کیس میں ہوں گے شاید۔ وسیم چلایا، وہ میں نے تمہیں دیے تھے۔ مجھے دیے تھے؟ کس کے سامنے؟ میں نے کہا۔ رئیس بولا، کوئی رسید لی تھی؟ وہ کرسی پر گر گیا اور داڑھی مار مار کے رونے لگا۔ تم سب حرامزادے ہو، دھوکے باز ہو، ذلیل ہو، تم نے مجھے پنسا دیا ہے۔ میں نے کہا، مارا ہم نے نہیں، تمہاری تقدیر نے تمہیں پنسا دیا بالآخر۔ تم بڑے چلاک اور عیار بنتے تھے نا، اب دیکھو کہ تم کس چوراہے پر کھڑے ہو۔ ایک طرف میں ہوں تمہارا دشمن نمبر 1، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم کو بہت پہلے قتل کر چکا ہوتا، لیکن تمہیں مار کے میں خود پھانسی چڑھتا تو کوئی عقل مندی نہ ہوتی۔ دوسری طرف ہے تمہارا دوسرا دشمن، تمہاری بیوی کا بھائی انسپکٹر بشیر، وہ بھی تمہیں کسی قتل کے مقدمے میں کب کا پھانسی چڑھوا چکا ہوتا یا پولیس کے مقابلے میں مروا دیتا، مگر اپنی بہن کی بیوگی کے خیال نے اسے روکے رکھا۔ اب تیسری طرف آگے ہیں تمہارے یہ نادیدہ دشمن جو قتل عام کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ ایک قتل تو ان کے نزدیک پرچون کا کام ہے، دستی بم اور ٹائم بم جیسی چیزوں کے یہ سوداگر تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دیں گے۔ ان کا مالی نقصان لاکھوں کا ہوا، مگر وہ زیادہ اہم نہیں، اصل غصہ انہیں ہوگا اپنی ناکامی کے احساس کا۔ وہ جس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ضرورت کی چیز ضرورت پڑنے پر ان کے پاس نہیں ہوگی، چنانچہ اب چوتھا راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ وسیم نے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکالی، کون سا چوتھا راستہ؟ میں نے جیب سے قلم نکالا، پھر ایک کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر لکھ دو کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا،
بیوی بچے میرا ساتھ چھوڑ گئے، میں ایک قاتل اور مجرم ہوں، میں نے اپنی بھابھی کا اور اپنے بھتیجے کا قتل کیا تھا، میں ضمیر کی ملامت برداشت نہیں کر سکتا، میرے دشمن میری جان کے در پہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نیچے اپنے دستخط کر کے تاریخ ڈالو اور وقت لکھو، پھر ہم تمہیں گولی مار کے چلے جائیں گے۔